سائنسدانوں نے کہنا ہے کہ انسان کی پیدائش سے پہلے اس دھرتی پر جنات کا راج تھا۔ زیادہ تر سائنسدان اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس دھرتی پر ڈائنوسار رہتے تھے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا، پھر جس طرح انسانوں کی تعداد دنیا میں زیادہ ہوتی گئی، اسی نسبت سے ڈائناسور اس دھرتی سے ناپید ہوتے گئے، آخر کار سب کے سب ختم ہو گئے۔ ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کیوں پیدا کی اور سب سے پہلے اس دھرتی پر کس کو بھیجا؟ اس بات میں تو کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ زمین اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے سورۃ حدید آیت نمبر 4 میں کہ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ فرما ہوئے، اور وہ خوب جانتا ہے زمین میں جو چیز آئے اور اس سے نکلے، اور جو کچھ آسمان سے نیچے آئے اور جو کچھ اس پر چڑھ کر جائے۔ جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمالوں کو دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی سورۃ ہود آیت نمبر 7 میں ارشاد فرماتا ہے اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا فرمایا ہے، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ احمد بن جنبل سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی صحابہ نے دریافت کیا، اے اللہ کے نبی، زمین و آسمان کو بنانے سے پہلے خدا کہاں تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اماں میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تب یہاں کچھ نہ تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پانی میں اپنا عرش پیدا کیا۔ بہت زیادہ روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا کہ تو قیامت تک ہونے والی ہر چیز کے بارے میں لکھ دے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے قلم نے لوح محفوظ پر لکھا۔ بخاری شریف میں ہے کہ یمن سے ایک قافلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی، ہم سب آپ کے پاس دین کی تعلیم لینے آئے ہیں۔ ہم لوگ اس سوچ میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دھرتی پر سب سے پہلا کس کو پیدا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بس اللہ تعالیٰ تھا، اس کے سوا کوئی نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ پانی پر راج کر رہا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے قلم کو بنایا اور اس کو حکم دیا کہ لوح محفوظ پر ہر ایک شے کو لکھ دے۔ قلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کر دی، پھر زمین و آسمان کو پیدا کیا، یعنی کہ سب سے پہلے پانی، اس کے بعد قلم، پھر قلم سے سب شے کو لکھ کر محفوظ کر لیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں قلم کے بعد لوح محفوظ کو بنایا، پھر قلم نے اللہ کے حکم سے ہر شے کو لوح محفوظ پر لکھ دیا۔ اس کے بعد آسمان زمین کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ترتیب سے چیزیں پیدا کی کہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ خدا نے ہفتے کے دن مٹی کو بنایا، زمین اور پہاڑوں کو اتوار کے دن بنایا تھا، سوموار کے دن شجر، منگل کے دن مشکلات، بیماریاں، جراثیم، تکلیفوں کو پیدا فرمایا، بروز بدھ، نور، جمعرات کو 4 پیر والے جانداروں کو پیدا کیا، جمعۃ المبارک کو عصر اور رات کے درمیان فرشتوں، جنوں اور حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے آخر پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ سب سے پہلے انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے فرشتے اور جن کو پیدا کیا گیا تھا۔ فرشتوں کے رہنے کی جگہ آسمان ہے۔ قرآن کی سورۃ شورى آیت نمبر 5 میں ہے قریب ہے آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے اور فرشتے اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہو گئے اور زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہوں گے۔ خبردار اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے فرشتوں کو نور، جنوں کو آگ اور حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے جن اور فرشتوں کو پیدا کیا گیا تھا۔ قرآن کریم کی سورۃ حجر کی آیت نمبر 27 میں فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جنات کو ہم نے لوح والی آگ سے پیدا کر دیا، یعنی آگ کے شعلے سے پیدا فرمایا۔ یہ آگ کے بھڑکتے شعلے کے کنارے کو کہتے ہیں۔ جنوں کو آگ کی جڑ سے نہیں بلکہ آگ کے شعلوں کے کناروں سے پیدا کیا گیا۔ قرآن میں ابلیس شیطان کے بارے میں ہے۔ ابلیس شیطان نے کہا کہ تو نے مجھ آگ سے پیدا کیا۔ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ جنوں کو اللہ تعالیٰ نے آگ کی لوح سے پیدا کیا۔ جنات کی اصلیت آگ ہی ہے۔ ابلیس کو بھی جنات کے گروہ میں پیدا کیا۔ اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ ابلیس آگ سے نہیں ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ ابلیس جنوں میں سے تھا۔
امام حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک لمحہ بھی فرشتوں میں شامل نہیں ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جنات کے رہنے کی جگہ جنگل اور پہاڑ ہیں۔ اس کے 2000 سال بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو زمین پر اتارا، اور اس طرح انسانوں کی نسل در نسل شروع ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک دن قیامت نازل کر دے گا، اس طرح یہ دنیا وجود میں آئی، اس طرح یہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو مرنے سے پہلے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔